الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہمارے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، یارو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. وہ دل برباد ہیں جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو، وہ دل برباد ہیں جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو، وہ شہر اجڑ گئے جس میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو. اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی یہ مبارک محفل حضرت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق الحاج الحافظ سنیوں کی جان سنیوں کی پہچان، جنہوں نے لکھا کنز الایمان، نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. خدا ان سے راضی ہیں اور یہ خدا سے راضی ہیں. آپ کے عرس مبارک اور میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی مبارک محفل کا انعقاد ہوا ہے. اللہ رب العزت جن نوجوانوں نے محبت اور عقیدت اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. جناب نقیب محفل میرے محسن جناب سید عمیر شاہ صاحب اور دیگر ساتھی ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو کلام پڑھا جا رہا تھا تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. اللہ رب العزت اس ثناخان کو اس کی جزا عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ماحول ہو چکا ہے کہ کوئی عالم آئے یا ثناخان آئے تو ہم نعرے سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کلام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر. تو ذہن میں رکھیے گا، ہستیاں آتی بھی رہیں گی جاتی بھی رہیں گی. پڑھنے والے کی توجہ اس کلام کی طرف ہو اور سننے والی کی توجہ بھی اس کلام کی طرف ہو، پھر جا کے اس محفل کا اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولیں اونچی آواز. اثر ہوتا ہے. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات.
پتہ نعرے کب لگتے ہیں؟ جب خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہو، خدا اور محبوب کا، بولیں اونچی آواز سے، ذکر ہو، تو اس وقت نعرے لگائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے پوری۔ ہستیاں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی۔ یہ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جواب دیں۔ جو نعت شریف پڑھی جا رہی، نعت شریف سے بڑھ کر آنے والے کی شان ہے؟ بولیں، جو آ رہا ہے اس کی شان زیادہ نعت شریف سے، حضور کے کلام سے بڑھ کر؟ خدا کی قسم ہمیں بھی اگر عزت ملتی ہے نا، حضور کے صدقے سے ملتی ہے، حضور کے کلام سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، مجھے بہت اچھا لگا۔ کل میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے جو نا وہ کلام پڑھتے پڑھتے انہوں نے جو نا وہ استقبال کرنے لگا، یار یہ ماحول بھائی اس چیز کو ختم کیا جائے۔ سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ نعرے جس کے لیے اس کے لیے لگایا کریں، جس ہستیوں کے لیے نعرے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جتنے جو بھی آئے گا جاتے ہیں، لیکن جو کلام پڑھا جا رہا ہے ساری توجہ وہاں ہونی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ جب آپ کو وہ سرور اور وہ لطف حاصل ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کا سینہ بھی مدینہ بنے گا انشاءاللہ۔ آج دو باتیں کروں گا، ایک ادب کے حوالے سے اور دوسرا عشق مصطفیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ ان دو باتوں پر آج آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اعلیٰ حضرت اللہ رب العزت۔ حافظے کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کا حافظہ بڑا قوی، بڑا طاقتور، رب تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی۔ آپ ایک شخص آیا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، حضور میں ایک فتاوہ لے کر آیا ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس فتاوے کو میں نے ڈھونڈا ہے اور یہ نسخہ لے کر حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ فتاوہ قبول فرمایا، اپنے پاس رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ نے اس فتاوہ کو ایک نظر پڑھا، پڑھنے کے بعد اس دوست کو بلایا، اس ساتھی کو بلایا جو آپ کو فتاوہ دے کر گیا تھا، کہا کہ بھائی آج اپنا فتاوہ واپس لے جاؤ، حضور آپ کے بڑے کام آئے گا، رکھیے، حضور آپ کے بڑے کام آئے گا، آپ رکھیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام احمد رضا صرف کتاب کو ایک نظر دیکھتا ہے۔ اسی گل سمجھے نہیں میرے خیال سے؟ امام احمد رضا صرف ایک نظر کتاب کو دیکھتا ہے، آپ لے جائیں، حضور کام آئے گا، فرمایا لے جا۔ 3 سال تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فتاوے کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اور کون سا فتویٰ کون سے صفحے نمبر پر لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت وہ صفحہ نمبر بھی نہیں بھول سکتا۔ 3 سال تک، اور 3 سال کے بعد امام احمد رضا نے فرمایا صفحہ نمبر تو بھول سکتا ہوں لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اعلیٰ حضرت نہیں بھول سکتا، وہ امام احمد رضا بھول نہیں سکتے۔ وہ امام احمد رضا، لوگ آپ کو جب بھی خطوط لکھتے تھے یا کوئی خط لکھتے یا کوئی مسئلہ لکھ کر بھیجتے تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ بھی لگاتے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب لوگوں کو سمجھانے میں بہت وقت لگے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کی غلط فہمی دور کی جائے۔ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ نے قاری صاحب سے فرمایا چڑھیے مصلی پر، شروع کیجیے۔ انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، الحمد سے لے کر والناس تک 27 دن۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس نے قرآن پڑھا، پورا کا پورا قرآن، الحمد سے لے کر والناس تک۔ جب رمضان شریف کا مہینہ پورا ہوا، قاری صاحب نے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے پیچھے کھڑے ہو کر سنا اور پورا قرآن آپ نے حفظ یاد فرما لیا۔ یعنی کہ یہ تو آپ کے حافظے کا عالم۔ جب استاد محترم کے پاس آپ پڑھنے جاتے تھے نا، علم حاصل فرماتے تھے اعلیٰ حضرت، استاد صاحب فرماتے کہ بیٹا آئیے، تو بیٹا جاتے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، استاد صاحب سبق دیتے تو اعلیٰ حضرت جاتے، ایک نظر ڈال کے واپس آ جاتے، حضور سبق یاد ہو گئے۔ استاد جی پھر سبق دیتے، اعلیٰ حضرت جاتے پھر واپس آ جاتے، حضور سبق یاد ہو گیا، پھر سبق دیتے، پھر جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ اب استاد محترم نے فرمایا بیٹا میں پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا ہوں، تو پڑھتے پڑھتے نہیں تھکا ہے، میں پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا۔ اب یہ بتا، امام احمد رضا سے پوچھا استاد محترم نے، بیٹا یہ بتا تو جن ایک انسان ہے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور اللہ کے فضل سے میں انسان ہوں، خدا کے فضل سے میں انسان ہوں، اور یہ نظر ہے میرے کریم آقا علیہ السلام
مدینے والے کی نظر کرم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، اور اتنے بڑے عالم کے سب سے پہلے اعلی حضرت کو جنہوں نے مجدد فرمایا ہے وہ عرب کے علماء ہیں۔ کنہوں نے مجدد فرمایا؟ عرب کے علماء اتنی جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتے جب تک اس کی تحقیقات کے اندر نہ جائیں۔ وہ عرب کے علماء جو امام احمد رضا کو مجدد کہتے ہو، اور ان کو کوئی مسئلہ اگر پیش آتا، ان سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو وہ اعلی حضرت کی خدمت میں آ کر پیش کیا کرتے تھے۔ عرب کے علماء اعلی حضرت کی خدمت میں آ کر پیش کرتے، ایک مسئلہ پیش ہے، اس پر پوری کتاب، اتنی موٹی کتاب لکھنی تھی، اتنی موٹی کتاب لکھنی تھی، اور عرب کے علماء اگر وہ لکھنے بیٹھ جاتے تو ان کو 1.25 مہینہ یا 1.5 مہینہ لکھتا، یعنی کہ لگتا وہ کتاب لکھنے میں، لیکن وہی مسئلہ لے کر آئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، حضور یہ مسئلہ جو ہے حل فرمائی اور اس پر ہمیں کتاب لکھ کر دیں۔ وہ کتاب جو عرب کے علماء 1.5 مہینے میں لکھ کر پیش کرتے، میرے امام احمد رضا نے 1.5 دن کے اندر وہ کتاب لکھ کر پیش کی ہے۔ وہ اعلی حضرت اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، تقوی کا عالم، میں آپ کو کہاں لے، آپ کی کرامت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ذہن میں رکھیے گا اتنی بڑی شان والے آپ کے پیر و مرشد حضور شاہ آل رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں خدا نے مجھ سے پوچھا، رب نے مجھ سے پوچھا، شاہ آل رسول بتائیے آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے؟ شاہ آل رسول بتائیے آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول فرماتے ہیں تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں تیری بارگاہ میں امام احمد رضا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس آج بھی سنی ہر سال مناتے ہیں۔ آج 100 سال آپ کو مکمل ہو چکے ہیں، 100 سال وصال فرمائے ہوئے، پھر بتائیے آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا میرے خیال سے۔ اچھا جن کو پتا ہے وہ تو بولے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 سال گزر گئے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج بھی ان کا عرس منایا جاتا ہے، آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آج اتنی صدیاں گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، آج بھی میرے داتا علی حجویری کا عرس منایا جاتا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس منایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ ہر سال عرس انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا چپ کر جا، ہر سال ہم عرس نہیں مناتے، ٹھیک ہے یہ وفات کا دن ہے اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، ہر سال عرس نہیں آتا، ہر سال نہیں۔ تو چل میرے داتا حجویری کی مدار پر، چل عبداللہ شاہ غازی کی مدار پر، تجھے ہر روز وہاں اتنی مخلوق نظر آئے گی۔ ہم ان ولیوں کا عرس ہر سال نہیں مناتے بلکہ ہر روز منایا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان ہستیوں کا عرس۔ اچھا آپ بتائیے عبداللہ شاہ غازی کی مدار پر چلے جا، لنگر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بولے اونچی آواز سے۔ اور میرے داتا حجویری کا مدار وہ ہے جہاں 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے۔ ان کی سمجھ میں آئی وہ تو بولے سبحان اللہ۔ میرے خیال تسی گل سمجھ نہیں، میں آپ کے ماحول کی طرف آنے لگا، جو آپ چاہتے ہیں وہی بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ محبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا۔ جاگتے ہوئے اس بات کو سنیے گا، 24 گھنٹے میرے داتا حجویری کی مدار پر جو ہے لنگر ہوتا ہے، 24 گھنٹے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب یہ بات سمجھیے گا، آج لوگ لنگر کرتے ہیں نا، اپنی جائیدادیں بیچ کر لنگر کرتے ہیں، لوگ لنگر کرتے ہیں کاروبار کر کے لنگر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی آل کی شان ہے، یہ میرے داتا حجویری کی عظمت ہے، اور رب نے آپ کو یہ مرتبہ مقام دیا ہے۔ میرا داتا وہ داتا ہے، نہ کوئی جائیداد بیچ کر کاروبار کر نہ کوئی جائیداد بیچ کر لنگر کرتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر کے لنگر کرتے ہیں۔ میرا داتا حجویری وہ ہے، خدا کی قسم یہ حضور کی آل ہے، نہ جائیدادوں کی محتاج ہے، نہ کاروبار کی محتاج ہے۔ آج بھی فقیر آپ کے در پر جائے 24 گھنٹے ہر سیکنڈ میں آپ کے یہاں لنگر چل رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کے عاشقوں کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا، اونچی آواز نہ، دینے والا سچا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت میں لاکھوں کروڑوں اربوں، اونچی آواز نہ، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام۔ وہ
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک امام احمد رضا کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ وہ امام احمد. آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مقام کہاں سے؟ وجہ کیا ہے؟ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس کے پاس بہت بڑا علم آ جائے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، کوئی مفتی بن جائے، بات سمجھ، ہم کہتے ہیں بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اگر اس کے پاس حضور کی آل کا ادب نہیں، کیا نہیں؟ بولیں اونچی آواز سے، اگر اس کے پاس حضور کی آل کا ادب نہیں، اگر اس کے پاس بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے، میں اس سے سب سے بڑا جاہل کہتا ہوں. کیا ہے وہ سب سے بڑا؟ کیا ہے؟ بولیں اونچی آواز. سب سے بڑا مفتی ہو، سب سے بڑا مفتی ہو. بات سمجھ، اگر حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل. علم جو ہے نا، علم کھانے پینے کا نام نہیں، علم جو ہے وہ چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، علم اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عالم وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جان لیتا ہے، جو حضور کی آل کی تعظیم جان لیتا ہے، وہ عالم ہے. حالانکہ آپ علماء سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہر سال یہ بات سنتے ہوں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں نا، بوڑھے اس دور میں جب علماء بوڑھے ہوتے تو آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کو پالکی میں اٹھا کر لے جاتے تھے، پالکی میں بٹھا کر آپ کو لے جاتے. پالکی سمجھتے ہیں؟ ڈولی سمجھتے ہیں؟ گاؤں دیہات میں آج بھی یہ ماحول ہے کہ دلہن کو کس کے اندر لے کر جاتے ہیں؟ تو بھائی جن کی ہو گئی وہ تو بولے بھائی، اور جن کی نہیں چلیں وہ تو الگ ہی مسئلہ ہے. آپ بتائیں بھائی کس میں لے کر جاتے ہیں؟ پالکی میں لے کے جاتے ہیں، ڈولی میں لے کے جاتے ہیں. تو آل حضرت کو آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے ڈولی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب تک آپ منزل تک نہیں پہنچتے تو آپ نیچے نہیں اترتے تھے. راستے میں کبھی آپ نے اپنے سفر کو جو ہے نا روکا نہیں. آپ جب بھی سفر میں جاتے تو منزل تک پہنچتے، پھر اس کے بعد آپ ڈولی سے نیچے آتے، پالکی سے نیچے آتے. ایک بار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے نا جا رہے تھے، مریدوں نے کاندھا دیا ڈولی لے کر، پالکی میں بٹھا کے لے جا رہے تھے. آگے سے تھوڑا سا آگے ہی گئے ہوں گے، آگے بازار تھا. تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے مریدوں جلدی کرو، میری ڈولی نیچے رکھو، میری پالکی نیچے رکھو. مزدوروں نے کہا، مریدوں نے کہا حضور کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ڈولی نیچے رکھو. اور آگے سب ابھی تو سفر شروع ہوا تھا، ابھی تو سفر شروع ہوا تھا اور آپ نے فرمایا ڈولی نیچے رکھو. وجہ کیا ہے؟ تو میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے مریدوں تم میں کوئی حضور، یہ جتنے مزدور ہیں ان میں کوئی حضور کی آل ہے. یہ جتنے مریدین ہیں، یہ جتنے مزدور ہیں، ان میں ایک حضور کی آل ہے. تو آل حضرت نے فرمایا بتاؤ تم میں سید زیادہ کون ہے؟ تم میں سید زیادہ کون ہے؟ آل حضرت کو ایسے تو مرتبہ مقام نہیں ملا. اور یاروں مرتبہ مقام ملا ہے تو حضور کی آل کی تعظیم کرنے. ایک مرتبہ آپ کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، کتاب پڑھتے پڑھتے کھڑے ہوئے، پھر تشریف فرما ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر تشریف فرما ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر تشریف فرما ہوئے. ایک مرید کہتا ہے حضور کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں، بار بار بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے امام محمد رضا نے فرمایا میرے مرید سامنے دیکھ، تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور سامنے تو بچے کھیل رہے ہیں تو بچے ہی تو ہیں. تو آل حضرت نے فرمایا اے میرے مرید ان بچوں میں ایک سید زیادہ ہے. جب وہ کھیلتے کھیلتے بریلی کے امام کے سامنے آتا ہے تو امام محمد رضا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتا ہے. تو آل حضرت نے فرمایا مزدوروں جلدی کرو، میری ڈولی نیچے رکھو. ادب کا عالم دیکھیں، پھر آپ کا مرتبہ مقام دیکھیں جو خدا اور خدا کے محبوب نے آپ کو عطا فرمایا. بات سمجھ آ رہی کہ ادب ہے تو سب کچھ ہے. تو کہتے ہیں کہ بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس بڑی سی بڑی ڈگریاں ہوں اور وہ اگر کسی بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام نہ کرے، لوگ کہتے ہیں ہے تو پڑھا لکھا لیکن کردار جہلوں والے ہیں. تو پڑھا لکھا برابر ہو جاتا ہے پڑھ لیکن ہے جاہل. کیا کہتے ہیں؟ جاہل. ادب کے تقاضے ہیں حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، ان باتوں کو سمجھا کرو. تو میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سید زیادہ کون ہے؟ ایک مزدور آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے
اور مزدوری دی جاتی ہے، تو آپ پوچھ رہے سید زادہ کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑ، یہ بتا کہ تو سید ہے۔ اس نے کہا حضور یہ بتائیں آپ کو پتا کیسے چلا؟ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کی آل کو محبوب کی خوشبو سے پہچان لیا کرتا ہوں۔ میں محبوب کی آل کو محبوب کی خوشبو سے پہچان لیا کرتا ہوں۔ جو دل میں بولیں وہ بھی عاشق رسول ہے، جو باواز بلند بولیں وہ بھی عاشق رسول ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا جو دل میں بولے وہ عاشق نہیں، عاشق وہ بھی ہے جو دل میں بولے، عاشق وہ بھی جو باواز بلند بولے۔ سنی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کی محبت میں بولتے ہیں وہ دل کی آواز بھی سنا کرتے ہیں۔ اچھا جس کا عقیدہ وہ ایک بار بولے سبحان اللہ اونچی آواز، ایک بار سینے کا زور لگا دے اور بول دے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حضور کے عاشق ذرا جاگ کر سنیے گا، میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے، تم میں حضور کی آل کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اس شخص نے کہا حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ آل حضرت نے فرمایا نہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون ہے سید؟ جب آل حضرت نے خدا کا واسطہ دیا تو سید فوراً ظاہر ہوا، حضور میں سید ہوں، حضور میں سید ہوں۔ کس کا واسطہ دیا تھا؟ جملہ بولے آپ، خدا کا واسطہ۔ اگر دو بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں کیا ہو جائے؟ ایک بات عرض کر دیں اگر آپ ناراض نہ ہو تو پکی گل ہے، یہ بات رجا کر سنیں گے، دو بھائی ناراض ہو جائیں کیا ہو جائے؟ دو بھائی، اگر تیسرا بندہ آ کے کہے یار خدا کا واسطہ دیتا ہوں دونوں بھائی صلح کر لو، پتہ کیا بولتے بھائی چاہ بھائی اپنا کام کر، یہ ہماری ذات کی بات ہے۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم نے تو سرکار کا کلمہ پڑھا اللہ اس کے ساتھ، کتنے افسوس کی بات ہے یہ ہے، یہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہمارے عقیدے اگر پختے ہو تو ہم تو یہی کہیں گے وہ دل برباد ہیں جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو، وہ دل برباد ہیں جس میں یاد مصطفیٰ نہ ہو، وہ شہر اجڑ گئے جس میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو۔ یہاں تو کراچی شہر میں ہر گلی میں میلاد مصطفیٰ ہو۔ تو یار نہیں سمجھے تسی گل سمجھے نہیں، اشارہ بھی سمجھا کرو کدی کدی، اور دل کھول کے سبحان اللہ بولا کرو سبحان اللہ۔ کراچی شہر میں پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہر شہر، ہر علاقے، ہر گلی میں، ہر بازار میں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تک ہمارا بابا ہے نا بابا۔ سمجھ نہیں رہے، کچھ عرصہ پہلے بھی یہ طوفان آ رہا تھا، کچھ سال پہلے کی بات، طوفان آ رہا تھا، میڈیا نے یہ اعلان کیا تھا کہ جلدی کیجئے بنگلوز جو ہے نا یہ بنگلے خالی کریں، یہ جگہ خالی کریں، تمہیں کہیں اور شفٹ کرتے ہیں۔ وہاں سے کافی لوگ نکل کر بھاگ گئے، لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں ڈٹے رہے۔ میڈیا نے اس بات کو شیئر نہیں کیا اور اس بات کو دکھایا بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا کن لوگوں کی ہے۔ تو حضور کی عاشقوں کچھ لوگوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے، وہاں پر کلفٹن میں ڈیفینس میں میڈیا وہاں گئی تھی، ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم اپنے گھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں جانا نہیں، ہم یہی رہیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب تک عبداللہ شاہ غازی ہیں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کیا آ رہی؟ ان باتوں کو سمجھا کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں ولی اور نبی زندہ نہیں، میں نے کہا چپ کر جا، تمہیں تو انگریز نے ایک جواب دے دیا تھا۔ ایک انگریز تھا، ایک انگریز کیا تھا بولو، کچھ آواز نال بولو، انگریز تھا، انگریز ایک ٹولہ گیا تھا ہندوستان، وہاں پر جا کر اس نے تبلیغ کی، ایک انگریز کو مسلمان کیا۔ کس کو؟ ایک انگریز کو مسلمان کیا۔ اب جب وہ انگریز مسلمان ہوا تو اس انگریز نے کہا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب تمہارا قرآن میرا قرآن، مسلمانوں کا قرآن میرا قرآن، میں بھی مسلمان ہو گیا، میں ہر چیز قرآن کی مانتا ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بات میری سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ٹولے نے کہا، ٹولہ سمجھتے ہیں نا، اشارہ کافی ہے نا بھائی، ابھی بھی ایک ٹولہ نکلا ہوا ہے روڈوں پر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ ہونا تو نہیں ہے، اس بات کو ذرا جاگ کر سنیے گا۔ اب جو ہے وہ ٹولہ جو ہے نا اس نے کہا کہ کیا بات ہے جو قرآن کی تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس انگریز نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، آپ کے وزیر ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا تھا، تخت یمن سے ملک شام کی طرف، ملکہ بلقیس کا، اور آصف بن برخیہ نے تخت لا کر یوں رکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی، بس آنکھ بند کی تخت حاضر ہو گیا تھا، آنکھ بند کی تخت حاضر ہو گیا تھا۔
تو لہذا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیسے حاضر ہوا اتنا دور اور اتنا بھاری اتنا لمبا چوڑا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو یہ بتاؤ ولی کی شان نہ مانتا ہو وہ ولی کی کرامت کہاں سے مانے گا؟ کسی کا سمجھے نہیں میرے خیال سے نہیں سمجھے. جو ولی کی شان نہ مانتا ہو یا یہ بتاؤ وہ ولی کی کرامت کیسے مانے؟ اب انہوں نے کہا اگرتے مگرتے شگرتے وغیرہ وغیرہ چلیے تمہیں پاکستان میں لے چلتے ہیں اور وہاں پر تجھے شاہ بادشاہی قلعہ دکھاتے ہیں. آگے وہ اس کو لے کر آگے پاکستان میں لاہور میں بادشاہی قلعہ دکھایا, بڑی بڑی مسجدیں دکھائیں بڑی خوبصورت, اور جو ہے پھر اس نے کہا کہ جو کچھ بھی دکھا لو میرا سوال وہی ہے, مجھے جب تک جواب نہیں ملے گا میں مطمئن ہونے والا نہیں, مجھے جواب چاہیے. انہوں نے کہا چل بھائی چل تجھے ہے نا وہ دکھاتے ہیں, دریا دکھاتے ہیں, چل. اس کو لے کر چل پڑے, ادھر ادھر کی چیزیں دکھانے لگے, لاہور کی جو خوبصورت چیزیں, مینار پاکستان کی, یہ ساری دکھانے لگے. جب ادھر ادھر کی چیزیں دکھانے لگے تو یہ راستے میں جب یہ جا رہے تھے تو ان کا جب گزر ہوا تو میرے دات علی جویری کی جو مزار شریف ہے, حضور دات علی جویری آپ کی مزار شریف کے سامنے جو مین روڈ, اب یہ گاڑی میں تھے, ان کا گزر وہیں سے ہو گیا. اب اس انگریز نے جب دیکھا کہ قبر ایک ہے لوگ ہزار ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, قبر اونچی آواز, قبر مجمع ہزاروں کا ہے, قبر ایک مجمع ہزاروں کا ہے. اس انگریز نے کہا کہ اس ٹولے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ٹولے نے کہا کہ معاذ اللہ یہ شرک ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ شرک. میں نے کہا جنہوں نے کبھی مدرسے کا دروازہ نہ دیکھا ہو نا, جانا تو دور کی بات دروازہ بھی نہ دیکھا ہو, ان کو کیا پتا کہ شرک کیا ہوتا ہے. شرک, جن کو شرک کی تعریف نہ آتی ہے بھلا آپ کو کیا بتائیں گے شرک کیا ہے. آج ذرا ذرا سی بات پہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ شرک, یہ شرک, جھنڈے لگانا شرک, چراغاں کرنا شرک. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی یا بیٹے کی شادی کی اور لگایا اس پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا کمکمے لگائے, اس پہ جو ہے نا چراغاں کیا, لائٹیں لگائیں. میں نے ایک شخص سے کہا, میں نے کہا بھائی لگا فتوا, یہ چراغاں کر رہے ہیں. کہنے کہا قاضی صاحب یہ شادی کا معاملہ ہے. میں نے کہا شادی میں کیا ملتا ہے؟ کہنے کہا نکاح ملتا ہے. کیا ملتا ہے شادی میں؟ نکاح ملتا ہے. میں نے کہا فتوے لگا, نہیں جی ہاتھ سے نکاح چلا جائے, یہاں فتوا نہیں لگنا. میں نے کہا عید الفطر, کہنے کہا وہاں بھی فتوا نہیں لگے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہا زکوٰۃ ملتی ہے, خیرات ملتی ہے, فطرہ ملتا ہے. میں نے کہا عید الاضحیٰ, کہنے کہا ادھر بھی فتوا نہیں لگانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہا اس لیے کہ وہاں کھالیں ملتی ہیں. میں نے کہا یہاں کیوں فتوے لگاتے ہو؟ کہا کہ یہاں فتوے اس لیے لگاتے ہیں کہ عید میلاد النبی بھی کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا اس لیے نہیں ملتا, عید میلاد النبی صرف مومنوں کا حصہ ہے, یہ حضور کی عاشقوں کا حصہ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب اس انگریز نے کہا کہ قبر ایک ہے اور مجمع ہزاروں کا ہے. قبر ایک ہے, مجمع, اونچی آواز میں بولیے, مجمع ہزاروں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ٹولے نے چھوڑتے ہی بولا یہ شرک ہو رہا ہے. جو اس انگریز نے جواب دیا قربان جاؤں, صدقے جاؤں. حالانکہ نیا نیا مسلمان تھا, بھی دات علی جویری کی جو ہے نا فیضان حاصل نہیں ہوا تھا, نیا نیا مسلمان تھا. نئے نئے مسلمان کی کیفیت دیکھیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ. جملہ جو اس نے بولا نا انشاءاللہ آپ خود ہی بولیں گے, بلوانے کی بھی ضرورت نہیں, سبحان اللہ آپ خود ہی بولیں گے. سنیے گا اس بات. ٹولے نے اس انگریز سے کہا کہ یہ شرک ہو رہا ہے. انگریز نے کہا چپ کر جا, مجھے بھی پتا ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے شرک کس کو کہتے ہیں. چپ کر جا. انگریز کہہ رہا ہے نا نا مسلمان, 7 سال مسلمان, چپ کر جا, مجھے پتا ہے شرک کہاں ہوتا ہے, مجھے پتا ہے یہ شرک نہیں ہو رہا, یہ شرک, اسی آواز میں, یہ شرک. وہ جو ٹولا تھا اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ نا تو ابھی تو مسلمان ہوا, تو کہتا ہے شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہو رہا, تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر جو اس نے جملہ بولا, میں کہتا ہوں اگر دل کو لگ جائے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کر دینا اور اس بات کا حق ادا کر دینا. اللہ اکبر. اس ٹولے نے کہا کہ یہ بتا تجھے پتا کیسے چلا؟ ابھی تو نیا تو مسلمان ہوا, تجھے پتا کیسے چلا؟ اس انگریز نے کہا اے چپ کر جا, یہ شرک نہیں. جہاں شرک ہو وہاں سے بدبو آتی ہے, جہاں عشق ہو وہاں سے خوشبو آتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ تیرا راستہ, اب اس نے انگریز نے پتہ نہیں کیا جواب دیا. اس نے کہا کہ تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. تمہارا راستہ اور میرا راستہ.
اور ہمارے وہ جو بولے والے نا سیدھے سادے کبھی ادھر کبھی ادھر وہ بھی سنیں ایک کشتی پر سوار ہوں کون سی طوفان نوح آیا تھا کہ سارے ایک ہی کشتی پر سوار ہوئے تھے جو ایک کشتی پر سوار ہو تو وہی بچا تھا نا بولو ایک کشتی پر سوار ہوں یہ نہ بولا کریں ادھر بھی نماز ہوتی تو ادھر بھی ہوتی ہے میرے پاس ایک شخص ہے قادری صاحب آپ نے بھی امامہ لگایا انہوں نے بھی آپ نے بھی داڑھی رکھی انہوں نے بھی داڑھی آپ کی یہاں ہو جاتی ہے ان کی یہاں کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہوئے ہیں نہیں سمجھے کسی کا انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہیں ہم کیا بولیں بھائی ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں فتوہ خود لگا ہوا ہے یہ تو ہمارے مدرسے کا چھوٹا چھوٹا طالب علم بھی آپ کو یہ بات بتا دے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اور سنی بریلویوں کی یہ پہچان ہے کہ جب سرکار کا ذکر آتا تو سینے چوڑے ہو جاتے ہیں یہ سنی بریلویوں کی پہچان ہے کہ جب حضور کی میلاد کا ذکر آتا ہے تو چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مسکراہٹ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس بات کو ذرا جا کر سنیے گا میں نے خود فتوے لگائے ہوئے ہیں کہتے نہیں جی آپ کے پیچھے ہوتے ادھر کیوں نہیں ہوتے میں نے کہا فتوے خود لگائے ہیں کہتے کیسے میں نے کہا ایسے کہ اگر کھانا رکھیں آپ سامنے اس پر پڑھیں فاتحہ شریف کیا پڑھیں بولو اونچی آواز سے فاتحہ شریف آپ پڑھیں فاتحہ اس پہ اور جب فاتحہ پڑھیں گے بعض بے ادب جن کے پاس عقل بھی نہیں علم بھی نہیں خدا جب علم لیتا ہے تو ساتھ ساتھ عقل بھی چھین لیتا ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے میرے دوستوں ذرا اس بات کو جا کر سنیے گا اب آپ پڑھیں کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ شریف اب ایک شخص فتویٰ لگا رہا ہے یہ میرے لیے حرام ہے یہ کھانا میرے لیے جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ کھانا حرام کبھی عیسائی نے تو نہیں کہا کہ انجیل پڑھی جائے ہمارا کھانا حرام ہو جاتا ہے کبھی یہودیوں نے تو نہیں کہا کہ تورات پڑھی جائے کہ ہمارا کھانا حرام ہو اللہ اکبر یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے ان کو آپ مسلمان کہیں گے کہ قرآن پڑھا جائے کھانا حرام ہو جائے اللہ اکبر اگر بادشاہ عیسائی کو بھی بلائے اور یہودی کو بھی بلائے ایک بادشاہ مسلمان کو بھی بھائی بتاؤ جو اپنی نبی کی زیادہ تعریف کرے گا ہم اس کا مذہب اختیار کریں گے اب یہ بتاؤ ہمارے مسلمان اگر یہ نام کے مسلمان یہ نام نہاد سمجھ آ رہی ہے یہ نام ایک شخص کہنے لگا کھڑا ہو کے میں صدقے کو نہیں مانتا داڑھی اس کے چہرے پر تھی میں نے کہا بتا تو کام کیا کرتا ہے کہنے کو فیکٹری میں 4 نمازیں پڑھاتا ہوں میں نے کہا مسلح تیرے گھر کا ہے یا امن کے لال کے گھر کا ہے آپ کی سبحان اللہ پر بھی صدقے جامع قربان ہو جانا اچھا میں بات میں کھلاتے جا رہا ہوں لیکن وقت مختصر ہے ذرا جا کر سنی کے بات کو حضور کے آج کا اب جو ہے فاتحہ شریف آپ پڑھ ایک شخص نے کہا کہ یہ میرے لیے کھانا حرام ہے اب اس کے لیے وہ کھانا حرام ہو گیا کیا ہو گیا یہ مسئلہ ہے کیا ہے بولو اونچی آواز اب وہ کہہ رہا ہے میرے لیے حرام اس کے لیے اونچی آواز ہے اس کے لیے حرام اور جو یہ کہے کہ کھانے پر فاتحہ شریف پڑھی جائے کھانے میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے سب کہیں معاذ اللہ اونچی آواز نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے اندر نبی کا اور اگلے جملے پتہ ہے کیا اللہ اکبر لیکن سمجھانے کے لیے ورنہ میں وہ جملے ادا نہ کروں لیکن صرف سمجھانے کے لیے اگلے جملے یہ ہیں کہ کہتے ہیں معاذ اللہ نماز کے اندر نبی کے خیال سے بہتر ہے کہ کسی جانور کا خیال آ جائے استغفر اللہ سب کہو استغفر اللہ اب مجھے آپ ایک بات ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ بات بڑی آسانی سے سمجھیے گا اس بات کو اب یہ بتائیں کہ چلیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے چلیں سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں خیال نہیں آیا ہے تو پورا قرآن نعت مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں سورہ فاتحہ پڑھی خیال نہ آیا ٹھیک ہے بھائی کوئی ایسی سورت پڑھی چلیں جی خیال نہیں آیا اب جب پہلا قاعدہ ہے بیٹھے گا چلیں پہلا قاعدہ مکمل خیال نہ آیا اب دوسرے قاعدے میں جب بیٹھے گا کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اونچی آواز پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے جو یہ کہتے ہیں نبی اور ولی زندہ نہیں ان سے پوچھیں سلام مردے کو کیا جاتا ہے یا زندے کو سمجھے نہیں یار میرے خیال پہلے تو آپ اس سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ مسئلہ پوچھیں گے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اچھا جی اچھا اب سنیے گا چلیں یہاں پر بھی نبی کا خیال نہ آیا اب آگے چلیں اب کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا اونچی آواز ہے اچھا ایک مدثر ہے ایک مزمل ہے آپ کے 2 بیٹے آپ کہیں گے بیٹا مدثر ادھر آؤ خیال میں مزمل آئے گا جس کو بلایا وہی خیال میں آئے گا بھائی جس کا نام آ رہا ہے خیال تو وہی ہوگا نا بھائی اب اس نے کہا نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد. اب فتوہ لگایا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فتوے خود لگائے ہوئے ہیں کہ اب نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے. کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے جب پڑھانے والے کی اپنی نہیں ہوتی تو پڑھنے والے کی کیسے ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سمجھ نہیں آیا میرے خیال سے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ جب پڑھانے والے کی اپنی ٹوٹ گئی تو پیچھے والے کی کیسے ہوگی نماز؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب سنو سنی بریلویوں کا عقیدہ. میرے امام احمد رضا کا پیغام اللہ اکبر صحابہ کی جماعت ہے. میرے مصطفیٰ فرض نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے سر سجدے میں رکھا. حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے, مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوئے. اب صحابہ کی جماعت ہے, جب کاندھوں پر سوار ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا فرمایا, سجدے کو لمبا فرمایا. ان صحابہ کی پوری جماعت میں سے ایک صحابی نے سر اٹھا کے دیکھا, اللہ اکبر اتنی دیر ہو گئی کہیں سرکار کا وصال تو نہیں ہو گیا. ایک صحابی نے سر اٹھایا, جب ایک صحابی نے سر اٹھایا دیکھا کہ سرکار سجدے میں ہیں, فوراً سر سجدے میں رکھا. میں نے کہا ان کی تو نماز نہیں ٹوٹی, ان کی نماز نہیں ٹوٹی, ان کی نماز نہیں ٹوٹی. اللہ اکبر. اگلا جملہ سنیں. اب کریم علیہ السلام سجدے میں, حضرت امام حسین سوار ہیں. میرے نبی کے خیال میں دل و دماغ میں خیال آیا کہ اگر میں سار اٹھاؤں میرا شہزادہ حسین زمین پر آتا ہے, اسے تکلیف ہوگی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں. اور یارو اگر نبی کے خیال میں شہزادے حضرت امام حسین کا خیال آئے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی, تو امتی کے خیال میں نبی کا خیال آ جائے تو کیسے نماز ٹوٹی؟ سجدے کو لمبا فرمایا تو رب کی طرف سے پیغام ہے, حبیب پیارے سجدے کو لمبا فرمایا, سجدے کو لمبا فرمایا. نماز بھی میری ہے, حسین بھی میرا ہے. سبحان اللہ, کوئی بولے گا سبحان اللہ. نماز بھی میری, حسین بھی میرا. اب لوگ ڈھونڈتے رہے کہ کہیں سے اس کا جو ہے, لوگ ڈھونڈتے رہے. جب رب نے فرمایا کہ نماز بھی میری, حسین بھی میرا, تو میرے محبوب نے سجدے کو لمبا فرمایا. پھر چلتے چلتے حضرت خواجہ غریب نواز کا زمانہ آیا. جب خواجہ غریب نواز کے در پر پہنچے, حضور نماز بھی خدا کی ہے, حسین بھی خدا کا ہے, اور محبوب کے کاندھوں پر حسین سوار ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں آیا, وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے اس کا جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا دین نست حسین. لوگوں نماز بھی دین ہے, حسین بھی دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ انگریز تھا, اس نے کہا کہ تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ. آج کے بعد سنیوں کا راستہ ایک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ ایسے بد مذہبوں سے بچیں گے آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ عہد کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر آپ اللہ. اب آپ گھڑیوں میں ٹائم لگا لیں, صرف آپ سے جو ہے میں 12 کی نسبت سے 12 منٹ لوں گا. ٹھیک ہے, اچھا جو 12 منٹ دینا چاہتے ہیں وہ تو بولیں سبحان. ویسے میں آپ کو آزما رہا تھا, چھوڑنے والا میں بھی نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضور کے عاشق؟ اب وہ انگریز نے کہا تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور ہے. میں آخر میں یہ بات بتا کے جاؤں گا کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہو, آپ جھنڈے کیوں لگاتے ہو, آپ چراغا کیوں کرتے ہو, سرکار کی محفل میں کیوں آتے ہو, وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں سننا چاہتے آپ؟ سمجھ آ رہی کی گل نہیں آ رہی؟ میں آخر میں یہ اسی 12 منٹ میں انشاءاللہ اس بیان کو سمیٹوں گا. اب وہ انگریز نے کہا کہ تمہارا راستہ اور میرا راستہ, اونچی آواز سے. وہ تو اپنے راستے نکلے. انگریز جب چلا نا داتا صاحب کی مزار شریف گیٹ سے, جب یہ انگریز داخل ہوا نا تو ایک بابا جی آیا. بابا جی کون ہے؟ بابا جی. تو بابا جی نے آ کے اس انگریز کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. تو بابا جی نے کہا کہ بڑی دور سے آئے ہو, کچھ کھایا پیا بھی ہے, تھکے ہوئے ہو؟ جی حضور تھکا ہوا. وہ بڑے دور سے آیا. جی حضور بڑی دور سے آیا. تسی گل سمجھ نہیں رہے میرے. میرے وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر امام احمد رضا بھی کرتے ہوں, وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر پاک پتن والے بابا حضرت بابا فرید گنج شکر بھی کرتے ہوں, وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر پیر عمر علی شاہ صاحب بھی کرتے ہوں, وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کرتے ہوں, وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر خواجہ غریب نواز بھی کرتے ہوں, وہ داتا علی ہجویری جن کا ذکر حضور غوث پاک بھی کرتے ہوں.
اور مقام میں، اور آپ کیا سمجھے؟ لوگ حضور کی ذات پہ معاذ اللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، استغفراللہ۔ میں نے کہا اوے ادھر آ، پہلے آ حضور کے غلاموں کی شان سمجھ۔ جب تجھے پتہ چلے گا نا آل حضرت کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو پھر سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کیا اب جو ہے وہ بابا نے آ کے انگریز کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بڑی دور سے آ رہی حضور، بڑی دور سے آ رہی، وہ تھک گئے جی حضور تھک گئے۔ اچھا یہ بتا ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا؟ ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا؟ انہوں نے کہا حضور میں ٹھنڈا پینے کا تو عادی نہیں ہوں، گرم پیوں گا۔ کیا پیے گا؟ حضور چائے پلا دیں۔ اب بابا نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور یوں ہاتھ کیا اور یوں چائے سامنے لا دیا۔ جس کی سمجھ میں آئی وہ تو بولے سبحان اللہ۔ یوں ہاتھ کیا، یوں چائے سامنے لا کے رکھا، سامنے لا کے رکھا، اور بابا نے ایک بات کی، وہ شخص بے ہوش ہو گیا، گر گیا نیچے۔ لوگ ہوش میں لے کر آئے، کہا کہ تو بے ہوش کیوں ہوا؟ اس نے اٹھا اور چائے پی۔ اس نے چائے پینے کے بعد لوگوں نے پوچھا تو بے ہوش کیوں ہوا؟ کہا کہ بے ہوش اس لیے ہوا ہوں، میں جب یہاں پہنچا ایک بابا آیا، بابا نے آ کر کہا کہ بتا گرم پیے گا ٹھنڈا؟ میں نے کہا حضور گرم پیوں گا۔ اور کہا کہ چائے؟ تجھے حضور چائے پیوں گا۔ تو میں نے جب بابا سے چائے کا ذکر کیا تو بابا نے وہ کپ، وہ چائے جو صرف پاکستان، بالکل پاکستان میں وہ کپ، وہ چائے نہیں، تو پھر کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ کپ بھی میرے گھر کا ہے، یہ چائے بھی میرے گھر کی ہے، میرے لندن میں میرے گھر کے اندر یہ کپ ہے۔ اور بابا نے یوں کیا اور یوں جو ہے کپ سامنے رکھا، اور بابا جی بات سمجھا گئے اور ہون گر سمجھ آئی ہے، جب میں تیرے سامنے سیکنڈ بھی نہ لگے تیرے گھر سے کپ لا کے رکھ سکتا ہو، جب یہاں کپ آ سکتا ہے تو وہاں عاصم بن برقیہ تک بھی لا سکتے ہیں۔ آج بھی داتا صاحب کی مدار کے وہاں قریب میں آپ کی مدار شریف ہے، وہ بابا جی پھر داتا صاحب کی مدار کی خدمت ہی کرتا رہا۔ حضرت داتا جویری وہ داتا صاحب تھے جو آئے اور اس کا عقیدہ درست کر گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سید زادے سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں پالکی پر سے جہاں سے چلے تھے وہیں آتی، میری عادت نہیں کہ میں چھوڑ کے آگے نکل پھر نہیں، میں پورا مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب عشق اور محبت کی بات، ایک ادب کی بات میں نے آپ کے سامنے، اب عشق اور محبت، میرے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ سید زادے مجھے معاف کر۔ اس نے کہا حضور معاف کیا۔ اس نے کہا حضور معاف کیا، حضور معاف کیا۔ فرمایا نہ معافی کی تلافی ایسے نہیں ہوگی۔ اپنا امامہ شریف اتار کے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے کے قدموں میں رکھا، کہا کہ مجھے اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے مرتبے والے اعلی حضرت، جنہوں نے آخری بار جب حج کیا اور حج کرنے کے بعد سرکار کے روضہ رسول پہ حاضری دی اور سر کی آنکھوں سے محبوب کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں کی بات یاد رکھیے گا، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے اپنے امامہ شریف اتار کے سید زادے کے قدموں میں رکھا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف۔ حضور میں نے معاف کیا، حضور میں نے معاف کیا۔ فرمایا نانا کل قیامت کے دن آپ کے نانا نے مجھ سے پوچھا کہ اے امام احمد رضا بتائیے کیا میری آل دنیا میں تجھے کاندھا دینے آئی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا نا اب اس معافی کی تلافی ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ میرے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت نے فرمایا سید زادے اب آپ پالکی پر سوار ہوں گے اور دنیا کا امام احمد اللہ آپ کو کاندھا دے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اعلی حضرت نے، وہ جب سید زادہ پالکی پر سوار ہوا، امام احمد رضا نے کاندھا دیا ہے، اعلی حضرت نے کاندھا دیا۔ آج لوگ ڈنگے مارتے ہیں، کہتے ہیں اعلی حضرت بولتے ہیں، ہر کوئی اعلی حضرت۔ میں نے کہا چپ کر جا، اعلی حضرت صرف ماں نے ایک ہی پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو آپ نے جو نے یہ بڑھا دیا، صحابہ سے بھی بڑھا دیا۔ میں نے کہا چپ کر جا، اعلی حضرت اپنے دور کے اعلی حضرت ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال؟ 100 سالہ جو آپ کا دور ہے، میرے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت اپنے دور کی اعلی حضرت ہے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ذہن میں بات کرنے صحابی اعلی حضرت صرف ماں نے ایک ہی پیدا کیا ہے، وہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ اور عشق اور محبت کا عالم یہ دیکھو، خدا کی قسم اگر صحیح معنوں میں آپ کو ادب ملے گا تو اعلی حضرت کے گھرانے میں ملے گا، اعلی حضرت کے گھرانے میں، اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ امام احمد اللہ جو سرکار کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں سرکار کا میلاد منایا ہے۔ کتنی عمر میں بولو؟
بولو اونچی آواز ہے. اور انشاءاللہ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ہمارا بچہ، اس کو گھٹی بھی نام محمد کی لگائی جاتی ہے، محبت مصطفیٰ کی لگائی جاتی ہے اسے گھٹی. بات سمجھ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، اونچی آواز نہ، کھلے آنکھ صلی اللہ. اور محفل میلاد منانا یہ ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں. آخری بات کر رہا ہوں، محفل میلاد منانا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جو وہاں چلا گیا وہ جنتی ہو گیا. ہر شخص وہاں رہنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. مدینہ شریف میں ہر شخص جنتی، اونچی آواز سے، ہر شخص جنتی نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے گا. رہتا بھی مدینے میں ہو اور مدینے والے کا نہ ہو. نہیں سمجھ آئی؟ ہوں گل سمجھ آئی؟ رہتا بھی مدینہ شریف میں ہو اور مدینے والے کا نہ ہو وہ جہنمی ہے. کیا بولے اونچی آواز؟ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. آخری بات کروں لیکن محبت کے اظہار کیجئے گا انشاءاللہ. کریں گے نا؟ جاگ رہے نا آپ سارے؟ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ. کون سا؟ احد پہاڑ. وہ احد پہاڑ سرکار سے بڑی محبت کرتا ہے. حالانکہ جسم میں جان نہیں، روح نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عقل نہیں، جان نہیں، بے جان چیز ہے، بے جان. احد پہاڑ میرے مصطفیٰ سے احد پہاڑ محبت کرتا ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. دوسری گل سمجھے نہیں یار؟ آپ نے جو نا اس بات کو بڑا ہلکا لیا حضور کے عاشقوں. یہ سر کے اوپر سے گزر گئی. آج ملک کا وزیر اعظم کہنا وہ میرا دوست ہے، میرا دوست، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. اس کی ایڑیاں شہر پر نہیں لگتی، یعنی کہ زمین پر نہیں لگتی، شہر میں سے دھن دھناتا پھرتا ہے. میں تو وزیر اعظم کا دوست ہوں، میں وزیر اعظم کا دوست ہوں. اور بھائی ذرا اندازہ لگایا کرو حضور کے عاشق، حضور کے غلام. یہ بات سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں. سمجھا کرو. احد پہاڑ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. اور یارو اس بات کو سمجھو کہ جب ہم قبر میں جائیں فرشتے کہیں کہ بتا تو حضور کا غلام ہے کہ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسے عاشق بنو، ایسے غلام بنو. خود مصطفیٰ فرمائے فرشتوں راستہ چھوڑ دو، یہ میرا غلام ممتاز قادری آ رہا ہے. جس کی سمجھ میں آئی وہی بولے گا سبحان اللہ اونچی آواز میں. ہر شخص، ہر چیز مدینہ طیبہ میں رہنے والی جنتی نہیں. احد پہاڑ محبت کرتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. صحابہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. کل قیامت کے بعد، حشر کے میدان کے بعد یہ احد پہاڑ جنت میں ہوگا. یہ احد پہاڑ جنت میں ہوگا. حضور کی عاشق و درجات کو سنیں گے اس بات کو. اللہ اکبر. یہ احد پہاڑ جنت میں ہوگا کیونکہ یہ محبوب سے محبت کرتا ہے. مدینہ تو میری طرف توجہ کیجیے گا. مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے جو مصطفیٰ سے نفرت کرتا ہے، ایک پہاڑ ہے جو محبوب سے محبت کرتا ہے. محبوب نے فرمایا یہ جو نفرت کرتا ہے یہ پہاڑ جہنم میں جائے گا اور یہ جو محبت کرتا ہے یہ جنت میں جائے گا. شاید بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ اکبر. مدینہ شریف میں ہر وہ رہنے والا جنتی نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں رہتا مدینے میں ہو اور نہ مدینے والے کا نہ ہو وہ جہنمی ہے. اور رہتا مدینے میں ہو اور گناہگار اور ہو مدینے والے کا وہ جنتی ہے. تم یہ بھی گل سمجھے نہیں. پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جملہ ایسا ہے انشاءاللہ آپ خود ہی بولیں گے اس بات پہ. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آج آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں، محفل میلاد میں آئے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نعرہ کرتے ہیں. آپ کیوں آتے ہیں محفل میلاد میں؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اور ہم للکار کر کہتے ہیں ہم ایویں نہیں آتے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. آج اختری قادری اعلان کے بعد کر کے جا رہا ہے حضور کا میلاد وہی مناتا ہے، چراغا وہی کرتا ہے، جلوس میں وہی جاتا ہے، جھنڈے وہی لگاتا ہے جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھ سے محبت
سرکار محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے ابھی جا گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو آپ یہاں آئے ہیں سرکار محبت کرتے ہیں پیچھے آئے ہیں سبحان اللہ سرکار محبت کرتے ہیں آپ یہاں آئے سرکار اونچی آواز سے سرکار جو سرکار سے محبت کرے سرکار اس سے محبت کرتے ہیں اور آج کے بعد یہ بات ختم ہو گئی کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی آپ دلیل پیش کریں محفل میلاد پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس چراغاں کرنے پر کیا دلیل ہے جھنڈا لگانے پر کیا دلیل ہے تو آج کے بعد آپ نے یہی بولنا ہے ہمیں سرکار سے سچی محبت ہے اور محبت کرنے والا دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا محبت کرنے والا دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں بولو اونچی آواز سے ہم بغیر دلیل کے اونچی آواز سے یارو بولو ہم بغیر دلیل کے پھر ہم کیوں نہ کہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آپ بھی ساتھ مل کر پڑھیں ثواب برابر کا ملے گا انشاءاللہ ساتھ مل کر آواز بھی نکالیں تاکہ اس کیس والوں کو بھی پتہ چلے کہ حضور کے عاشق حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے ذرا مل کر پڑھیں عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ اور لب پہ خوشیوں کا ترانہ اللہ اپنی محبتوں کو سلامت رکھے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ